حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت باطنی جب اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں پایۂ تکمیل کو پہنچی تو حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، فرزند اشرف، ایک سلطنت میں یا ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے۔ تمہارے لیے میں نے ایک الگ مقام کو تجویز کیا ہے۔ اب تمہارا وقت آ چکا ہے کہ تم اس مقام پر جا کر کے بندگان خدا کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے پیر و مرشد کی زبان سے یہ کلمات سنے تو میرے دوستو، حضرت مخدوم صاحب کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ اپنے قدم سے دور نہ فرمائیں، میں تو آپ کے قدموں میں ہی زندگی گزارنا چاہ رہا تھا۔ لیکن حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، فرزند اشرف، اس میں اللہ کی مرضی ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ مرضی مولا پر ہمتاً رضامند ہو جاؤ اور اس مقام پر جا کر کے خدا کے بندوں کی تعلیم و تربیت کرو۔ بالآخر حکم مرشد کے سامنے حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گردن تسلیم خم کرنا پڑا اور آپ رضامند ہو گئے۔ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، فرزند اشرف، تمہاری آخری قیام گاہ، تمہارا آخری مسکن جو ہے وہ مسکن ایک تالاب کے چبوترے میں ہوگا۔ تالاب کے بیچ میں ایک سائٹ سے تل نما ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، اس جگہ پر تمہارا آخری مسکن ہوگا، تمہارا مدفن ہوگا۔ اور بحالت کشف حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ جگہ بھی دکھائی گئی۔ بالآخر حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساز، نقارہ اور ایک شاہانہ کر و فر کے ساتھ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کچھوچا شریف کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنارس اور جونپور کے راستے مقام روح آباد، جسے آج کچھوچا شریف کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، اس مقام تک آپ نے سفر کیا اور وہاں پہنچے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ آج جو نیر شریف ہے، جو تالاب ہے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضہ پاک سے متصل اس نیر شریف اور اس تالاب کے تعلق سے دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت مخدوم شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ تالاب آپ کو عالم کشف میں دکھایا، کشف کی حالت میں بصورت کشف وہ تالاب آپ کو دکھایا، اور وہ مدفن کی جو جگہ ہے، آپ کے مزار شریف جہاں آج آپ آرام فرما ہیں، وہ جگہ بھی دکھائی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج جو تالاب موجود ہے، اس وقت بھی جبکہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھوچا شریف نہیں پہنچے تھے، اس وقت بھی وہ تالاب موجود تھا۔ اب میرے دوستو ایک اور بات، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے صوفیاء کرام، مشائخ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، اشرفیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہمیشہ ذکر و اذکار کی محافل میں یہ باتیں بیان کرتے آئے ہیں۔ جب ذکر ارہ کا نام آتا ہے تو ہمارے بزرگان طریقت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذکر پاک ہے کہ جو حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خلفاء کو فرمایا کہ تم ذکر ارہ کرتے ہوئے
اور یہ تالاب کی کھدائی کرو۔ اور تمام خلفائے کرام نے، عام مریدوں نے نہیں بلکہ خلفاء نے، وہ حضرات جن کے سروں پر خلافت کا تاج رکھا گیا تھا، خلافت کا تاج جن کے سروں پر سجایا گیا تھا، ان کو ذکر اللہ کرتے ہوئے تالاب کھودنے کا حکم مخدوم صاحب نے دیا تھا۔ اور وہ ذکر آج بھی خانقاہ قادریہ، چشتیہ، اشرفیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ہمارے مشائخ طریقت رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ذکر اللہ کرتے ہیں بطور تبرک۔ تو میرے دوستو، یہاں دو باتیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ مخدوم صاحب کے آنے سے پہلے وہ تالاب موجود تھا، اور دوسرا یہ کہ مخدوم صاحب نے اس تالاب کو اپنے خلفاء کے ذریعے ذکر اللہ کرواتے ہوئے اس تالاب کی کھدائی کروائی، اور اس میں آب زمزم لا کر مکہ شریف سے اس تالاب میں ڈلوایا، اور جس کی وجہ سے آج وہ تالاب اتنا متبرک ہے کہ کیسا ہی جناتی اور آسیبی مریض وہاں پہنچے، سحر اور جادو کا مریض پہنچے، جیسے ہی اس کے بدن کو وہ پانی پڑتا ہے، وہ مریض چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے، وہ جنات اور آسیب شور و واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے۔ کیسا بھی مریض ہو، ہر ایک کو اس پانی کی برکت سے، اس کے فیضان سے شفا ملا کرتی ہے۔ میرے دوستو، اب یہ دونوں روایت میں اصل روایت کون ہے، صحیح روایت کون ہے؟ تو میرے دوستو، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے بھی وہ تالاب موجود تھا، اور آپ جب وہاں تشریف لائے اور جو جوگی وہاں درشن دیا کرتا تھا اپنے 500 چیلوں کو، اس وقت بھی وہ تالاب موجود تھا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی اس تالاب کی کھدائی ہوئی۔ یہ بھی صحیح ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ ایک تو یہ کہ مخدوم صاحب کے پہلے وہ تالاب موجود تھا، اور پھر مخدوم صاحب جب تشریف لائے اور ان کے کثیر خلفاء ہو گئے، اور کثیر خلفاء کو حکم دے کر کے اس تالاب کو کھدوایا۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ اب یہ صحیح دونوں روایتیں کیسے ہیں؟ تو اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے وہ تالاب جو موجود تھا، اس کے موجود ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ کی سیرت کی کتابوں میں مخدوم علاء الحق پنڈوی کے ارشاد سے اس تالاب کا ہونا صحیح ہے، اور مخدوم صاحب تشریف لانے کے بعد اس تالاب کو کھدوایا، یہ بھی صحیح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ تشریف نہیں لائے تھے اس وقت وہ تالاب تھا، اور پھر آنے کے بعد آپ نے اس تالاب کو کھدوایا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تالاب چھوٹا رہا ہوگا۔ جب آپ تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنے خلفاء کے ذریعے اور کبھی کبھار خود بھی اس میں شریک ہوئے، شرکت کر کے اپنے خلفاء کے ذریعے اس تالاب کو وسیع فرمایا، اس تالاب کو بڑا کرایا، یہ ممکن ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اور اس میں آب زمزم مکہ شریف سے منگوا کر کے، لا کر کے حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نیر شریف میں ڈلوایا، اور ذکر اللہ کرتے ہوئے آپ کے خلفاء نے اس تالاب کو وسیع فرمایا، اس کو کھودا، اور کھود کر کے کشادہ کیا، لمبا چوڑا کیا۔ تو یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، دونوں روایتوں میں کسی بھی قسم کا کوئی تضاد نہیں۔ پہلی روایت یہ کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی وہ تالاب موجود تھا، اس لیے مخدوم علاء الحق پنڈوی نے ارشاد فرمایا، اور حضرت مخدوم صاحب کو عالم کشف میں وہ جگہ اور وہ تالاب دکھایا گیا، اور پھر مخدوم صاحب جب تشریف لائے تو آپ نے اس تالاب کو کشادہ فرمایا، وسیع فرمایا اپنے خلفائے کرام کے ہاتھوں اس کی کھدائی کروا کر کے۔ تو میرے دوستو،
یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، اور اس کی برکت سے وہ ذکر و اذکار اور خلفائے کرام، وہ خلفاء اللہ اللہ مخدوم صاحب کے خلفاء، کہ جب تک مخدوم صاحب کے خلفاء انوار سبعات کی منازل طے نہیں فرما لیتے، مخدوم صاحب آج کی طرح، آج کے پیروں کی طرح اپنے خلفاء کو خلافت نہیں عطا فرمایا کرتے تھے۔ ان کے انوار سبا سے ان کے دل روشن و منور ہو جایا کرتے تھے، منازل انوار سبا طے فرما لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی بھی شخص کو خلافت عطا فرمایا کرتے تھے، یعنی منازل سلوک کے طے ہونے کے بعد، منازل سلوک طے فرما لینے کے بعد، طے کر لینے کے بعد، آپ اپنے خلفاء کو خلافت کی دولت سے سرفراز فرمایا کرتے۔